ما عندکم ینفد. بھائی سنو, جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. دولت ہے نا, ختم ہو جائے گی. تمہاری عمر ہے, ختم ہو جائے گی. تمہاری جوانی ہے, ختم ہو جائے گی. تمہاری ہے اس لیے ختم ہو جائے گی. اچھا, یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ پروردگار طنز کر رہا ہے دولت پر, کہ دولت, بڑا ناز کرتے ہو نا دولت پر, دولت ختم ہو جائے گی. فقط دولت پہ طنز نہیں ہے, تمہاری ہر شے پہ طنز ہے. انسان کی ہر شے پہ طنز ہے. بھائی علم پہ تو بڑا گھمنڈ ہے نا, علم پر بڑا گھمنڈ ہے کہ علم تو ختم ہونے والی شے ہی نہیں ہے. لیکن آپ یقین فرمائیں کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کسی سبجیکٹ پر, کسی بھی موضوع پر آپ دنیا کی مسترد ترین کتاب لکھ دیں, اتنی بڑی, مثلا معاشیات لے لیں, معاشیات پر اتنی مستند کتاب آپ لکھ دیں کہ اس سے بڑی کوئی کتاب ممکن نہ ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے کتاب لکھ دی, آپ یقین فرمائیے گا کہ وہ کتاب جو مستند ترین ہوگی, دنیا کی ہر یونیورسٹی کے لیے قابل قبول ہوگی, دنیا کے ہر ماہر معاشیات کے لیے قابل سند ہوگی, وہ کتاب اپنی زندگی کے 10 برس بھی پورے نہیں کر سکتی. دلیل دوں, 10 سال میں معاشیات کا علم اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ وہ کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی. یعنی ختم ہو گئی یا نہیں؟ علم تھا, علم تھا. بھائی آپ کتاب لکھ رہے تھے, دولت نہیں جمع کر رہے تھے بینک میں, علم تھا. لیکن 10 سال میں اتنا ایڈوانس ہو گیا وہ علم کہ آپ کے سارے نظریات فرسودہ ہو گئے, سارے نظریات متروک ہو گئے, آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے, اور اب ایک دوسری کتاب اس کے لیے آ گئی. تو اب پروردگار یہی کہنا چاہ رہا تھا, وما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ ہے آیت کا دوسرا ٹکڑا, باق, اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا ہے. بھائی وہ تمہاری کتاب ہے جو 10 برس زندہ نہیں رہتی, اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پہ صدیاں گزر رہی ہیں. ایک تمہاری کتاب ہے اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں, لیکن ماہ و سال کی گرد پوری کتاب تو بہت دور ہے, اس کے ایک جملے کو بھی میلا نہ کر سکی.